گئے ہوئے تھے چرنے کے لیے تو کوئی بھی نہیں تھا، تو میں نے وہ گھوڑا ذبح کر دیا تمہارے لیے، کیونکہ اور کچھ تھا نہیں، تمہاری مہمانی کرنی تھی مجھے. لو اب اتنا بڑا سخی کہ یعنی لوگ حیران ہوتے تھے اس کی سخاوت پر، لیکن محلات بھی تھے، کھانا پینا تھا بہت اچھا. ہاں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سخی ہیں. تو یہ کہ جو آتا ہے کل کے لیے نہیں بچتا، اور پوچھنا پڑتا ہے کہ گھروں میں کہ کچھ کھانے کو ہے کہ نہیں، یا رسول اللہ صرف پانی ہے اور تو کچھ نہیں. ہاں پھر دوسرے گھر میں جاتے ہیں، کچھ ہے کھانے کو، یا رسول اللہ پانی کے سوا کچھ نہیں ہے. کہتے پھر اچھا چلو میرا روزہ صحیح، آج میرا روزہ صحیح. اور جو آتا ہے وہ جب ساتھ نہیں گزرتی کہ وہ گیا، اور پھر آرزو کرتے ہیں کہ اونچ پہاڑ جتنا سونا ہوتا میرے کو، اونچ پہاڑ جتنا سونا. تو تیسرا دن نہ گزرتا کہ میرے پاس اس میں سے ایک پائی بھی باقی نہ رہتی. بتاؤ یہ سخاوت، اس کی مثال کون ہے؟ جو کچھ آیا وہ پاس رکھا نہیں، یہ نہیں کہ آتا کچھ نہیں تھا. پہلے تو انصار نے کھجوریں دے رکھی تھیں آپ کو، کسی نے اپنے باغ میں سے دو کھجور کے درخت، کسی نے 4 کھجور کے درخت، کسی نے باغ ہی دے دیا، جی یہ میرا آپ کا باغ ہے. ہاں جی وہ دے رکھی تھی آپ کو، وہ بھی سب سخاوت میں جاتی تھی. ہاں جی اور پھر بنو نذیر بہت بڑا دولت مند قبیلہ تھا یہود کا، اور بنو قینقاع وہ بہت بڑے دولت. سب سے پہلے بنو قینقاع جلا وطن ہوئے، اس سے بڑا قبیلہ بنو نذیر کا تھا. جب وہ جلا وطن ہوا تو ان کے بڑے باغات تھے. اللہ نے حکم دے دیا کہ یہ سب اللہ کے رسول کے ملکیت ہے، اس میں نہ تم نے اپنے گھوڑے دوڑائے ہیں نہ کوئی محنت کی ہے، اللہ تعالی نے خود انعام دیا ہے اپنے نبی کو، یہ ان کے ضروریات میں ہے. وہ باغات موجود ہیں، ان کی آمدن آ رہی ہے، ان میں سے ازواج مطہرات کو بھی دے رہے ہیں پورے سال کا خرچ. لیکن وہ بھی سال کا خرچ آیا، شام تک کچھ بھی نہیں، گھر خالی. ان کا وہ بھی ایسی سخی تھی، کیونکہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخی ہیں ویسے وہ آپ کی صحبت میں رہتی تھی، اسی لیے گھر میں. اور ادھر جو آیا وہ سب تقسیم، یا وہ جو اصحاب صفہ کے لیے ان کو کھلا دیا، کیونکہ وہ مجاہدین ہی تھے وہ، اور یہ اسلحہ خرید لیا، کچھ گھوڑے خرید لیے جنگ کے لیے. تو وہ ایک پائی نہ بچی ہوئی اس وقت ان کے پاس بھی آتا ہے یہ، اور وہ بھی نہیں بچتا. حتیٰ کہ خیبر کے بعد آپ نے ہر خاتون کو، ام المومنین کو 200 من جو اور 400 من کھجور، یہ 600 من ایک کو سالانہ. یہ بتاؤ جی اتنے کا کیا کریں گی؟ یہ اکیلی تو ہے، اولاد ہے نہیں، ایک خادمہ ہوگی سال گھر میں بس. اور یہ اتنا دیا جا رہا ہے. لیکن جب آپ پوچھتے کھانے کو ہے کہ جیسا پانی کے بغیر تو کچھ نہیں، تو وہ کہاں گیا؟ جب آیا چلا گیا بس. کہ 2 لاکھ بھیجا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ام المومنین کے لیے، 2 لاکھ آیا. اب 2 لاکھ درہم کم از کم بھی 100 خچروں میں تو آئیں گے. ڈھیر لگ گیا، سیل میں ڈھیر لگ گیا. کہتا کپڑا دے دو اوپر. اب طلبگار بھی آ گئے. ہاں جی تو اب ایک لولی سے کہا گننا نہیں، بس ایسے ہی دیتی جا. وہ یوں بک بھرے دے دے، بس یوں دے دے. اور شام کو روزہ تھا، عصر تک ختم ہو گیا. کہنے لگے افطاری کا کچھ سامان کر لیتی. کہتے اما جان آپ 1 درہم تو رکھ ہی لیتی، اس کے لیے میں سوال کچھ. کہتے پہلے تو بتانا تھا، آپ کہہ رہی ہے بات. 1 درہم بھی نہ بچا جس سے افطاری کر لے. 2 لاکھ روپیہ. ان کی سخاوت کی کیا مثالیں ہیں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا رزق مومن کا. اور جو جن کو کافروں کو امتے ہو مال دولت دوں گا ان کو، تھوڑا سا یہ ہے کہ اربوں کھربوں. وہ کہاں ہوتا ہے؟ سوئٹزرلینڈ میں. خود یہاں ہے اور سوئٹزرلینڈ میں ہے. اس کا کیا کرے گا؟ جہنم میں لے جاؤں گا. کیونکہ دنیا میں تو کام نہیں ہے. جو سوئٹزرلینڈ میں دنیا میں کیسے کام آئے گا؟ دنیا میں کام آنے کے لیے ان بینکوں میں بہت ہے اس کا اپنا.
اس لیے سأمتی ہوں، سب متاع قلیل ہے اللہ کے یہاں. فأمتی ہوں قلیلا ثم اضطر الى عذاب النار، پھر وہ گھسیٹوں گا جہنم کے عذاب کی طرف. وبئس المصیر، بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم. توبہ توبہ توبہ. اور ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نجات دے، جہنم سے بچائے. جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب اٹھا رہا تھا ابراہیم بنیادیں. القواعد قاعدہ کی جمع، قاعدہ بنیاد کو کہتے ہیں. تو یہ نورانی قاعدہ یہ بھی بنیاد ہے، اس کے معنی بھی یعنی قرآن کی بنیاد ہے، اس لیے اس کو قاعدہ کہتے ہیں. ہاں جی، تو اردو کا قاعدہ، وہ اردو کی آگے کتابیں نہیں پڑھیں ان کی بنیاد ہے. یہ قواعد بنیادیں جمع ہے. جب اٹھا رہے تھے ابراہیم بنیادیں من البیت، بیت اللہ کی، بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے. وہ اسماعیل، اور اسماعیل بھی ساتھ تھے. یہ دونوں باپ بیٹا ہیں. اور ساتھ ہی یہ دعا چل رہی تھی ربنا تقبل منا، اے رب قبول کر لے. یہ پاکیزہ تر ہاتھ، تیسرا ہاتھ نہیں لگا. دیوار بن رہی ہے اور زبان سے دعا جاری ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو ہی سنتا ہے، تو ہی جانتا ہے. یہ دونوں صفات تیری ہی ہیں، کیونکہ ہم تو کان سے سنتے ہیں نا. کان نہ ہو تو کیسے سنیں گے؟ کان پر ہاتھ رکھ دو بس کچھ بھی نہیں، آنکھ میں پٹی باندھ دو کچھ بھی نہیں. ہاں، یہ سمیع و علیم اور سمیع و بصیر نہیں ہوتے. سمیع و بصیر اللہ ہی ہے. وہ آنکھ کے آلے سے نہیں دیکھتا، وہ کان کے آلے سے نہیں سنتا. اس کی صفت ہے سمیع، اس کی صفت ہے بصیر، اس کی صفت ہے علیم. وہ کتابیں پڑھ کے علم نہیں حاصل کرتا. علیم اس کی صفت ہے، کیونکہ رب ہے، کائنات کا خالق ہے. تو ہی، صرف تو ہی سمیع علیم، اور کوئی سمیع العلیم نہیں ہے. سمیع العلیم اللہ ہی ہے. ہاں جی، کیونکہ باقی کے پاس تو آلات ہے. آج گونگا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو آلات نہیں دیے سما کے، لہذا وہ گونگا ہے. بس سنتا ہی نہیں، کوئی آواز ہی نہیں ہے، اور کوئی اسے سننے کی صلاحیت دے نہیں سکتا جب اللہ نے نہیں دی. تو یہ ان کے دوسروں کے لیے گونگے اندھے یہ عبرت ہوتے ہیں. اصل اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو میں نے نہیں آنکھیں دی، لے لے تو کہیں سے بصیرت. میں نے کان نہیں دیے، لے لے تو کہیں سے سماعت. اس لیے سمیع البصیر وہ ہے، سمیع العلیم وہ ہے. انک انت، سے یقیناً تو ہی، انک انت السمیع العلیم، تو ہی سنتا ہے، تو ہی جانتا ہے. یعنی ہماری نیتوں کو جانتا ہے، ہماری دعائیں سنتا ہے. ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے. ہمیں اپنا مسلمین، فرما بردار، تسنیہ دونوں کو. یہ مسلمین نہیں کہا کہ سب کو ہو جاتا، وہ مسلمین دونوں کو. ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا، اور بنا ہمیں، اجعل بنا نامنا ہمیں، اور بنا ہمیں مسلمین فرما بردار اللہ کا اپنا. ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے، یعنی میری اور اسماعیل کی اولاد میں سے، اور ہماری اولاد میں سے وہ پیدا کر امت مسلمۃ لک، ایک امت جو تیری فرما بردار ہو، مسلم ہو. ہمیں بھی اپنا مسلم بنا لے، فرما بردار، اور اولاد میں سے بھی ایک جماعت مسلم پیدا کر دے. ہاں، ساری اولاد کا نہیں کہا، کیونکہ پتہ نہیں ساری ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ لا ینال عہد الظالمین، کہ ظالم جو ہے نا میرا عہد نہیں پا سکتے. تو عہد کے معنی انعام اللہ تعالیٰ کا وعدہ جس پر اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اور یہ امت مسلم، اور ہماری اولاد میں سے ایک امت جو تیری فرما بردار ہو، مسلم ہو، وہ پیدا کر. ہاں، اور وہ آرنا مناسکنا، اور ہمیں بتا دے، دکھا دے. آرے مانا دکھا دے، یعنی ہمیں بتا دے، سمجھا دے ہمارے مناسک، یعنی عبادت کے طریقے ہمیں سارے بتا دے.
تو اصل تو منسک آتا ہے حج کے طریقوں کے لیے، جب سب سے بڑی عبادت حج ہی ہے، سب سے بڑی عبادت، اس لیے کہ ایک ہی دفعہ زندگی میں آتی ہے، اور اسی کو اللہ نے فرمایا کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور جو ہے اس کی جزا جنت، بس۔ حالانکہ زندگی میں ایک دفعہ کی ہے، دوسرے میں فرض نہیں ہے، بس فرض ہو گیا ایک ہی دفعہ، لیکن یہ ہے کہ اس کی جزا جنت، معلوم ہے کہ بہت بڑی عبادت، اس لیے منسک کے طریقے جو ہے نا پھر ہیں بھی بہت، کیونکہ کیا عرفات میں جا کے وقوف کرنا ہے، کھڑے ہونا ہے، اس کے آداب کیا ہے، وہاں سے گویا مغرب ہوتے ہی چل پڑنا، مغرب کی نماز وہاں نہیں پڑھنی، اب یہ بھی آداب میں سے ہے، پر یہ بھی 2 منٹ لگتے، کوئی نہیں پڑھ لے نماز، نہیں وہاں نہیں پڑھنی نماز، پابندی ہوگی وہاں نہیں پڑھنی، جو ہی سورج ڈوبا فوراً چلو، وقفہ نہ کرو، اب یہ آداب میں سے ہے۔ مزدلفہ پہنچو، مزدلفہ پہنچ کے پہلے مغرب کی نماز پڑھو، پھر عشاء کی پڑھو، اور پھر جب صبح صادق ہو تو بالکل اندھیرے میں نماز پڑھو، صبح صادق ہوتے ہی ادھر صبح صادق ہوئی ادھر نماز کی نیند باندھ دو، وہاں سے نماز پڑھ کے چلنا ہے، اور پھر منا پہنچنا ہے کنکریاں مارنے کے لیے، یہ شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، اب یہ آداب ہیں سارے، تو یہ آداب کے ساتھ یہ سکھا دے ہمیں رب، کیونکہ صرف اکیلا طواف تو آتا ہے کرنا، اور جو مناسک اور جو اس کے احکام ہوں، پھر صفا مروہ کی ساج، کیونکہ اسماعیل کی امی یہاں بے قراری میں دوڑی تھی، وہ بے قراری اللہ کو ایسی پسند ہے کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ وہ نقشہ دیکھنا چاہتے ہیں، کرتے رہو آتے رہو، کہ لکھوں افراد دوڑ رہے ہیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، بس وہی بے قراری کا نقشہ دکھاؤ، کیسی صبر مند تھی کہ جنگل میں تنہا بیٹھی ہے، نہ کوئی گھبراہٹ ہے نہ کوئی خوف ہے، کچھ نہیں، تنہا جنگل میں، نہ کوئی پرندہ نہ جانور، کوئی بھی نہیں، انسان کو تو کیا ہونا تھا، ایسا جنگل، اس میں بیٹھی تنہا، کہ کتنی محبت اللہ کو وہ اس بندی سے جو اس طرح اللہ کی رضا پر راضی ہے، اور پانی کھاتا ہوں، کھانا کھاتا، اب کیا کروں، کوئی شکایت نہیں، کوئی واویلا نہیں، کوئی رونا نہیں، پیاسی ہے، بچہ بھی پیاسا، آخر بچہ تڑپنے لگ گیا کہ اب جان نکلے گی بچے کی، اب یہ دیکھا نہ گیا، اب بھاگتی ہے، بھاگ کے صفا پہ چڑھ گئی، ادھر ادھر دیکھا، حل ترى احدا لم ترى احدا، کوئی دکھائی دیتا ہے کوئی دکھائی نہیں دیتا، پھر وہاں سے اترتی ہے، بھاگتی ہے پورے زور سے، اور مروہ پہ چڑھ جاتی ہے، پھر وہاں دیکھتی ہے چاروں طرف، حل ترى احدا لم ترى احدا، پھر وہاں سے بھاگتی ہے، ایسے لڑکتی ہے کہ بس اگلے صفحہ پہ کیوں بے قراریاں بھگا رہی ہیں، پتہ ہے کوئی بھی نہیں یہاں، لیکن دل کی بے قراری نہیں تھمنے دیتی، وہ بھگا رہی ہے، لیکن نہ آنکھوں میں آنسو، نہ گھبراہٹ، دونوں چیزیں نہیں ہیں، نہ مایوسی، دونوں چیزیں نہیں ہیں، کمال ہے اس کی عبودیت کا، بتاؤ کون اس والی بات کرے گا، اللہ کو یہ بھاگنا پسند آیا۔ اب 7ویں دفعہ جب صفا پہ آئی ہے تو تب جبرائیل نے پکارا تو ایک دم کہتی ہے صحیح ذرا چپ ہونا، وہ چپ کیا، دل اتنا دھڑک رہا تھا کہ جیسے کانوں میں آواز آ رہی ہو، کہا چپ ہونا صحیح، پھر کھڑی ہو گئی، وہاں کھڑی ہو کے پھر انتظار، پھر بلایا، پھر کہتی ہے اسمعت حل عندک غواص، تو نے آواز تو سنا لی، تیرے پاس کوئی فریاد رسی کی صورت ہے؟ اب پہلے تو میں سے ڈر جاتی کہ انسان یہ کون آ گیا، کہاں سے آواز، تو یہاں تو کوئی نہیں، لیکن نہیں، ڈری نہیں، معلوم ہو کہ اللہ کی طرف سے کچھ۔ تو فرشتے نے کہا کہ بچے کے پاس جا، فوراً گئی، پانی کا چشمہ ابل رہا ہے، واہ، اور خوش ہو گئی جناب، دیکھا کہ پانی ابل جا رہا ہے، وہ تو اس نے کہا سارا پانی نکل جائے گا، تو اس نے جلدی پتھر لگا دیے، اللہ نے پانی کو کہا یہی بند ہو جائے جہاں حاجرہ کہتی ہے، بس، کیونکہ اب حاجرہ کی ہر ادا
اللہ کو پیاری تھی، اس لیے پتھر لگانے میں پسند آ گئے، پانی کو وہیں بند کر دیا، بس یہ ٹھہر گئے یہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پتھر نہ لگاتی تو پوری دنیا اس پانی سے سیراب ہوتی ہے، زمین کے اندر رگوں میں چلا جاتا یہ پانی، ہر جگہ زمزم نکلتا، لیکن بس اللہ نے وہیں بند کر دیا۔ ہاجرہ کہتی یہاں بند ہو جائے پانی، بس بند کر دیا۔ اس کا صفا مروہ کے درمیان دوڑنا وہ پسند آ گیا، قیامت تک دوڑو، اسی کی نقل اتارو، کس بے قراری سے جا رہی ہے۔ اور صفا مروہ پہاڑیاں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، آگے آ جائے گا، اللہ کے شعاروں میں سے بن گئی وہ۔ یہ ہے کہ ہمیں مناسک سکھا دیا رب، آرنا مناسکنا وتب علینا، اور ہماری توبہ قبول فرما لے۔ تابہ کے معنی ہوتے رجوع کرنا، تو کیا تبنا الیہ، ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، توبہ کو کرنا ہوتا ہے۔ جب آگے اعلیٰ آ جائے تو پھر اللہ کی طرف جاتے کہ اللہ توبہ قبول کر لے، ہم نے توبہ کی تو قبول فرما، تب علینا، ہماری توبہ قبول فرما۔ کیسی پیاری دعا ہے، انک انت التواب الرحیم، یقیناً تو ہی توبہ قبول کرتا ہے، تواب، توبہ تو ہی قبول کرتا ہے، اور رحیم ہے تو، بڑے بڑے گناہ گاروں کی توبہ قبول کرتا ہے، بڑے بڑے گناہوں کو بخش دیتا ہے، بڑے گناہوں، یہ ہے۔ اس لیے تواب الرحیم، تو توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اور پھر یہ دعا مانگی، یہ گویا کیونکہ یہود سے بات ختم ہو رہی ہے، یہ یہود کو سنایا جا رہا ہے کہ جس کی تم مخالفت کر رہے ہو وہ کون ہے، یہود کو بتایا جا رہا ہے، تم اپنے بنی اسرائیل ہونے کے ذان میں ہو۔ اسرائیل علیہ السلام، حضرت یعقوب، وہی مجھے پیارے نہیں تھے، پیار کا معاملہ ادھر بھی ہے، دیکھ لو کیسے، وہ بھی ابراہیم کا پوتا تھا یعقوب، یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے، جس کے ساتھ آپ ابراہیم یہاں کھڑے ہیں، کعبہ تعمیر کر کے کھڑے ہیں، یہاں دعائیں مانگ رہے ہیں، دونوں باپ بیٹا۔ اور اے رب بھیج ان میں، یعنی میری اولاد میں جو امت مسلمہ ہے، تو وابعث فیہم رسولا، اے رب ان میں ایک رسول بھیج، منہم انہی میں سے ہو، باہر سے نہ آئے، انہی میں سے ہو وہ رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتک، جو انہیں تیری آیتیں تلاوت کر کے سنائے، تیری آیتیں پڑھے، تیری آیتیں سنائے، اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم ان کو دے، ایسا رسول بھیج، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یقیناً تو ہی عزیز ہے غالب۔ عزیز کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک پیارا، بہت پیارا، اور ایک غالب۔ تو عزیز کو پیارا بھی، پیارے کو بھی عزیز اس لیے کہتے ہیں کہ دل پہ غالب آ جاتا ہے، اس لیے عزیز ہے، کہ آدمی اس کے سامنے جھک جاتا ہے، اس کی مرضی پوری کرتا ہے کیونکہ دل پہ غالب ہے۔ تو عزیز ایسے غالب کو کہتے ہیں جس کا غلبہ توڑا نہ جا سکے، اس لیے اللہ عزیز ہے کہ اس کا غلبہ کوئی توڑ نہیں سکتا، اس لیے وہ ہے عزیز۔ تو ہی عزیز ہے اور تو رحیم ہے، حکیم ہے، یعنی ہر کام تیرا ٹھیک حکمت کے مطابق ہے۔ تو حکمت کہتے اصل ٹھکانے کو، کہ ایک آپ مشین میں نٹ کس رہے ہیں، اس کی چوڑی اگر تھوڑی سی کم رہ گئی تو وہ پرزہ خراب ہو جائے گا، نہیں صحیح نہیں مشین چلے گی۔ زیادہ کس دی تو وہ ٹوٹ ہی نہ جائے، کہیں نٹ ہی نہ ٹوٹ جائے، یا پھر بھی مشین نہیں، اس کو صحیح سیٹ کرنا یہ اس پرزے کی حکمت ہے۔ ایسے ہی حکمت انسان میں آنا کہ اپنے وقت کو، اپنے اعضاء کو، اپنی عقل کو، ہر چیز کو صحیح استعمال کرے، یہ حکمت آ گئی۔ یہ حکمت سکھا دی، تو صحابہ کو ایسی حکمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، تو آپ کی صحبت سے وہ تربیت لی کہ ہو بہو نقشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، بس یہ ہے حکمت۔ اور تزکیہ
کے معنی ہوتے ہیں کہ بری عادتوں سے پاک کر دینا. اسی طریقے میں پاک کرنے کے ان کو پاک کر دے، ان کوئی بری عادت باقی نہ چھوڑے. کہ مالی جب باغ میں اصلاح کرتا ہے تو بڑے خوبصورت پودے ہوتے ہیں، ان کو اتنا بڑا سا کینچا لے کے جو لگتا ہے ان کا حلیہ بگاڑ دیتا ہے. تو آدمی دیکھتا ہے کیا کر دیا بیچاروں، پودے کیسے اچھے تھے. حالانکہ اگر یہ نہ کرے تو باغ پھل نہیں دے گا. وہ اس کرنے ہی سے باغ کی نشو و نما ہے. یہ باغ کا تزکیہ ہے جو اس نے کیا، کہ وہ ٹہنیاں اس کی نشو و نما میں اب رکاوٹ بننے والی تھی، اگرچہ اس سے وہ بہت خوبصورت تھا. اس کو کاٹ دی، اب اس کی صحیح نشو و نما ہوگی. تو ایسی انسانی زندگی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ کر دیا صحابہ